یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیل شاہد ہے۔ آپ میرا مسیحی پرے آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس میں کلام کر رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر خالد ایم ناز صاحب۔ تو آج کا کلام ہے کلام بولنے سے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور دبائیں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچے اور خداوند کے لوگ برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں۔ آمین۔ خدا میں یہ رقم ہے، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ داہنے مڑنا ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب، سب مل کر کہیں گے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ سب کہیں آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ صرف کلام بولیں تو حالات بدل جائیں گے۔ بھائی نے جو آیات ہمارے لیے پڑھی ہیں، یہ کلام کا وہ حصہ ہے جو موسیٰ کی وفات کے بعد، یعنی جب خدا کے بندہ موسیٰ رحلت کر گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کی لاش کو وہاں سے غائب بھی کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا خدا کا، کیونکہ اگر موسیٰ کی لاش مل جاتی اور دفن کر دی جاتی تو ساری دنیا کے یہودی اور ساری قومیں وہاں پر جا کر اس کی قبر کو سجدے کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن کیونکہ خدا زندہ ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ چاہتا ہے ساری عبادتیں، ریاضتیں، سجدے جو ہیں وہ صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ آمین۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی لیڈرشپ میں ہی یشوع کو تیار کر دیا تھا۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بڑا خاص ہوگا چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، کہ اگر آپ کی کلیسیا کا سینئر پاسٹر ہے تو اس کی انڈر سپرویژن اور بہت سارے لیڈرز تیار ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ کا مین لیڈر آپ سے جدا ہو جائے، خدا کے پاس چلا جائے، تو اس کے بعد خدمت کا وہ کام جو شروع کیا گیا ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، وہ رکنے نہ پائے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں پاکستان کی صورتحال پر، کہ پاکستان کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ کہیں آگے چلے گئے، ترقی کر گئے ہیں، لیکن پاکستان جو تسی ویکھو بجلی نہیں لوکاں دی پوری ہو رہی۔ غور کر رہے ہیں؟ خوراک ہی نہیں پوری ہو رہی، ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی لوگوں کی۔ زرعی ملک ہے، اناج لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے بانی تھے، قائد اعظم، اگر ان کی سوچ اور ان کے ذہن کے لیڈرز تیار ہوتے تو یہ ملک بھی ترقی کرتا۔ اور یہ مسئلہ ہے ہر جگہ پر کہ جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی۔ خاندانوں میں دیکھ لیں کہ اگر پیرنٹس، ماں باپ بڑے ذہین ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے محنتی ہیں، اور بچے آگے سے نالائق نکل آتے ہیں، اس فیملی کو بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ روحانی لیڈرشپ ہو یا دنیا کے معاملات ہو، ہمیں آنے والے کل کے لیے لیڈرز کو تیار کرنا لازمی ہے۔ موسیٰ کی لیڈرشپ میں یشوع تیار ہوا، نون کا بیٹا یشوع، اور خدا نے اس سے کلام کیا۔ کلام کیا کیا؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے
اب غور کریں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ان کا مقابلہ بڑی بڑی طاقتور قوموں سے ہونے والا ہے، فوجوں سے ہونے والا ہے، سپر پاور تھی اس وقت. آپ دیکھیں کہ جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت کی سپر پاور کون تھی بتائیں مجھے؟ کن کی غلامی سے نکالا ان کو؟ مصر کی. وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، طاقت تھی. خدا جانتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ سپر پاور کے ساتھ ہے، اور یہ ان کا مقابلہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے. تو پھر خدا نے یشوع کو جو کی ہے، جو چابی ہے وہ دے دی. اور وہ چابی کیا تھی؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. خدا نے اس کو کامیابی کا راز بتا دیا ہے کہ کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے. اچھا، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے زیادہ پڑھا جائے. جی بالکل زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو بولنا بھی چاہیے. یہ ہمارے منہ سے بھی نکلنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگوں نے بائبل پڑھی ہے، بائبل کو بولتے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور لیول میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ بائبل کو صرف پڑھیں ہی نہ، بلکہ اس کو بولیں بھی. کیونکہ جب آپ بولیں گے تو فضا بدل جائے گی. جب آپ بولیں گے حالات بدل جائیں گے. اور یہی آج ہمارا موضوع ہے، کلام بولیں تاکہ حالات بدل جائیں. آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی گل ہے. تسی شاعریاں پڑھ دے ہو، کئیوں نوں شاعری دا بڑا شوق ہے. میں اکثر کوشش کرتا ہوں شعر پڑھنے کی، کیونکہ مجھے لگاؤ نہیں ہے تو مجھے پڑھنے بھی نہیں آتا. پھر کئی میری مدد کر دیں دائیں بائیں کہ نہیں جی ایویں آ. میں کہنا اچھا چلو مہربانی یار، مینوں پہلو ہی نہیں پڑھنے آتا. آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ اچھی اچھی دنیا کے دانشوروں کی باتیں کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ فضا کو نہیں بدل سکتے. فضا کو، حالات کو صرف کلام تبدیل کرتا ہے. آمین. یشوع کو کیوں کہا خدا نے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے؟ خدا جانتا تھا کہ جو اس نے جاسوس بھیجے ہیں وہ بھی اسے بری خبر آ کر دیں گے. کیا کریں گے؟ بری خبر دیں گے. اکثر آپ کو لوگ بری خبریں دیتے ہیں. تسی ویکھ لو، تانوں بہتے لوگ ایسے ملن گے جڑے تہاڈ کو پیڑی خبر لے کے آندے رہے. تے کئیاں نوں تے تسی جانتے، تسی کہن گے اے ہن پٹھی خبر لے کے آیا ہے، کیونکہ وہ روٹین ہے تانوں پٹھی خبر دینی، غلط خبر دینی، چگلی کرنی، برائی کرنی، نیگیٹو باتیں کرنی، دوسروں کے بارے میں جو ہے گاسپنگ کرنی، ایب جوئیاں کرنی. کئی لوگوں کی روٹین ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو سنتے رہیں گے اور وہ باتیں آپ اپنے منہ سے بولتے رہیں گے تو آپ کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. وہ تبدیل نہیں ہوں گے. حالات ایک ہی صورت میں تبدیل ہوں گے جب آپ کلام بولنا شروع کر دیں گے. جب اس کلام کو آپ اپنی زبان پر لے آئیں گے، اس بائبل کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں، جہاں جہاں آپ بائبل مقدس کو بولنا شروع کریں گے، آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. میڈیا پر بری خبریں ہیں، لوگ بری خبریں دیتے ہیں. یشوع کو جاسوس بری خبر دے رہے تھے، لیکن یشوع کی زبان پر خدا کا کلام تھا. اب غور طلب بات ہے، میں 2 دن پہلے بھی یہ ذکر کر رہا تھا بھائی آصف کے ساتھ کہ کیوں اس سے کہا گیا کہ کلام بولیں. کیوں خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم کلام بولیں؟ کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور اس کے اندر تخلیقی قدرت پائی جاتی ہے. بائبل کے اندر تخلیقی قدرت ہے، تخلیق کرتا ہے چیزوں کو. جو چیزیں نہیں ہوتی وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں کلام کے وسیلہ سے. مثلا
آپ غریب ہیں, آپ کہتے ہیں میرا خدا بہت بڑا, میرا خدا برکتیں دے گا, آپ دولت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر تخلیقی قدرت پائی جاتی ہے. یہ تخلیق کا کام کرتا ہے. جیسے لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. اور روشنی یعنی خدا کا جو کلام ہے اس کے اندر تخلیقی پاور ہے, کریٹ کرتا ہے, کریشن ہوتی ہے اس کے بولنے سے. اس لیے خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ اس کلام کو تو اپنے منہ میں رکھ لینا اور اسے بولنا, اور تو فوجوں پر, دنیا پر, اسلحے پر, طاقتوں پر, سپر پاور پر غالب آئے گا. اس لیے اسے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, کیونکہ یہ تخلیق کا کام کرتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم رات کو ساری رات جاگ کے دعا کرتے ہیں, خدا یہ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, کل یہ ہوگا, فتح ہوگی, قدرت ہوگی, مسا ہوگا, اور کامیابی ہوگی, کاروبار ملے گا, روحانی نعمتیں ملیں گی, پیسہ ملے گا, سرفرازی ملے گی. ساری رات ہم دعا کرتے ہیں, بڑے زور سے دعا کرتے ہیں, اور جیسے دن چڑھتا ہے اگلے دن ہم حالات کو دیکھتے ہیں, ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں, اور ہم حالات کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے وہ ہماری جو راتوں کی دعائیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی دیر دیاں دعاواں کرنے ہیں, ساڈی پتہ نہیں کدوں سنی جانے, کہندے ہیں نا, ساری رات وہ دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے جی ساڈے حالات پتہ نہیں کدوں بدلنے نے. تاڈے حالات پتہ کیوں نہیں بدلتے؟ دعا تسی ٹھیک کرتے ہو, تسی بولدے ٹھیک نہیں ہے گئے. دعا آپ کی ٹھیک ہے کہ تسی رات جاگے ہو, تسی روزے بھی رکھے نے, بھویں 40 روزے ہی رکھے نے, مشن والے, چلو کسی مشن کا نام نہیں لینا, بھویں 40 روزے رکھے مشن والے, تے سنی نہیں گئی. یہ دی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگلے دن کلام نہیں بولتے, حالات کی بولی بولتے ہیں. اگر آپ کی زبان پر کلام آ جائے, کلام مثلا آپ غریب ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کلام میں لکھا ہے تب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, وہ تیرے روٹی اور پانی پر, تے روٹی تے پانی تے برکت آ جانی, تاڑے حالات بدل جانے نے. آمین. اچھا پھر آپ بیمار ہیں, آپ کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے میں خداوند تیرا شافی ہوں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. تو اسی شفا بھی پا جانی ہے کیونکہ آپ نے کلام کو بولنا شروع کیا ہے. میں آپ کی اچھی عقل مند باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بائبل بولنی ہے, آپ نے بائبل اپنے منہ سے نکالنی ہے, اور یہ کلام جب آپ کے منہ سے نکلے گا تو یہ معجزہ بن جائے گا. اس لیے آپ کلام بولیں. اب کہیں یہوہ یری, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ یری کا مطلب کیا ہے؟ مہیا کرے گا, تو آپ کے لیے مہیا ہو جائے گا. خاندانوں سے کلام کریں. فیملیز میں کیوں چیلنج ہے, کیوں پرابلمز ہیں, کیوں میاں بیوی کی نہیں بنتی, کیوں جھگڑا ختم نہیں ہوتا؟ کیونکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے کلام نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر خاندانی ازدواجی مسائل ہے تو آپ کہیں جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا. یہ ضروری نہیں یہ آدمی تاڑے کڑی دے سورے ہون یا منڈے دے سورے ہون, یہ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو لکھے نا جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی, یہ آدمی جڑا ہے نا یا تو ساڈا بھرا بھی ہو سکتی ہے یا ساڈی بھین بھی کوئی ہو سکتی ہے. یعنی کئی اپنا گھر آپ ہی برباد کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, کئی نے اپنا گھر آپ ہی اجاڑیا ہے, کسی نے نہیں انہوں نے اجاڑیا, انہوں نے کبھی کلام ہی نہیں کیا. اگر آپ کی زندگی, آپ کا ازدواج, آپ کی میرج مشکل کا شکار ہے, چیلنج کا شکار ہے, تو میں آج آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, آپ کلام بولنا شروع کر دیں, آپ کی میرج بالکل ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی میرج بحال ہو جائے گی, آپ کا خاندان بحال ہو جائے گا, آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, آپ کے نافرمان بچے آپ کے تابع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کلام بول رہے ہیں. کلام کرتے ہی نہیں ہیں.
کلام بولتے نہیں ہیں لوگ, شیر بولی جاندے نے. کئی پادریاں بڑا شیر یاد کیتے ہوئے, پادریاں نے, بڑے بڑے عالماء نے, وہ اپنے میسج دی منادی شیر تو شروع کر دیں. میں شیروں کے خلاف نہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہ حالات نہیں بدل سکتے, کیونکہ وہ الہام نہیں ہے. بائبل مقدس الہام ہے, اس لیے یہ حالات بدلتی ہے. آپ کی اچھی اچھی باتیں حالات نہیں بدلیں گی, بائبل حالات بدلیں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بچہ پیپر دینے کے لیے, ایگزام کے لیے جاتا ہے. اگر تو انہیں تیاری کی ہے تو چپ کر کے لکھی جانا لکھی جانا لکھی جانا. تو جی نلائق بھانڈے نے ایویں ادھر ادھر ٹائم پاس کیتا ہے, پیپر دی تیاری نہیں کیتی, تے رسا وہ نے یہاں چھتاں ول ویکھنا ہے, تے یہاں ایگزامینر جڑا اتنے نگران پھر رہا ہوئے گا یا وہ ول ویکھنا انہیں, کیونکہ انہوں یاد نہیں, انہیں تیاری نہیں کیتی ہوئی. یا کسی ول ویکھے گا بھی کہ تو مینوں بوٹی لا کے جائے. ایسے ہی کیوں؟ کیونکہ اس نے کتابیں نہیں پڑھی, اس نے تیاری نہیں کی, اس نے مطالعہ نہیں کیا. آپ اور میں اس لیے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا. اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے, جب آپ کے اندر یہ کلام ہوگا, اور جب آپ کسی کڑے امتحان میں سے گزریں گے, تو آپ ان آندھیوں اور طوفانوں سے کلام کریں گے, کلام کہیں گے, تو وہ حالات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے, آسانیاں پیدا ہو جائیں گے. آپ کیونکہ اپنے حالات سے کلام نہیں کرتے, اس لیے آپ کی زندگی میں جو چیلنج ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ایک رائٹر لکھتا ہے کہ کسی فیکٹری کا نقصان ہو گیا اور اس کے مالک نے کسی موٹیویشنل سپیکر کو بلایا کہ ہم جی ناکام ہو گئے, ہماری فیکٹری برباد ہو گئی ہے, تو آئیں ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کس طرح یہ فیکٹری بحال ہو سکتی ہے, ہمارا کاروبار ریسٹور ہو سکتا ہے. تو اس نے جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک بڑا وائٹ بورڈ تھا اور اس نے اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیا بلیک کلر کا, اور سارے جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی سب سے پوچھا کہ یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے. تو موٹیویشنل سپیکر نے کہا یہی تمہاری خامی ہے کہ تمہیں اتنا بڑا وائٹ بورڈ نہیں نظر آ رہا, تمہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نقطہ نظر آ رہا ہے. تو ہماری بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم اپنی نظریں اپنے مسائل پر جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان پر صرف لگائے رکھتے ہیں. ہم اپنے خدا پر جو بڑا ہی مہربان اور بڑی قدرت والا ہے اور عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے, اس پر اپنی نظریں نہیں لگاتے. اور جب آپ حالات سے اپنی نظریں ہٹا کر خدا قادر مطلق کی طرف لگائیں گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے. کلام خدا میں لکھا ہے یشوع نے جب وہ لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے ان کا مقابلہ یہاں تک چلا گیا کہ اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ ہار جاتے. اور یشوع نے سورج سے کلام کیا. کس کے ساتھ؟ اور وہاں پر ہوا کیا؟ سورج رک گیا. اب غور کریں کلام کی قدرت پر. سورج رک گیا. اب وہ کڑی ویکھتے ہونے نے بھی یار ٹائم تو ہو گیا ہے ڈبن دا, یہ ڈبدا نہیں پیا. وہ کیوں غروب نہیں ہوا؟ کیونکہ یہی خدا کا کلام اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور وہ رک گیا. آپ غور کریں خدا کے کلام میں کتنی قدرت ہے کہ سورج اپنی جگہ پر رک گیا. اور ایک خیال کیا جاتا ہے 22 جون ہوتا ہے جی سب سے بڑا دن, میرا خیال ہے. کیوں آصف صاحب؟ 22 جون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن یشوع نے سورج, چونکہ یہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے سال میں, جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے وہ 22 جون ہے. اور ایک خیال کے مطابق کہ یہ وہی دن ہے جس دن یشوع نے سورج کو اس جگہ پر روک دیا تھا, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ
کلام کیا تھا. حالات بدل سکتے ہیں. اور پھر جب حزقیل 37واں باب پڑھے، اس کی 4تھی آیت آصف صاحب پڑھیے گا ذرا. حزقیل کی کتاب 37واں باب 4تھی آیت. پریز گاڈ. جی جی یہاں پہ لکھا ہے، پھر اس نے مجھے فرمایا، ہاں جی، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، نبوت کر، اور ان سے کہہ، ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو. ہلیلویا. اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو. خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا خداوند خدا ان ہڈیوں کو، ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، روح ڈال دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں اور پھیلاؤں گا، تم پر نسیں پھیلاؤں گا، پھیلاؤں گا، اور گوشت چڑھاؤں گا، اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، اور جانو گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. کہ میں خداوند ہوں. میں غور کر رہا تھا جب یہ حوالہ میں نے پڑھا کہ شکر ہے کہ حزقیل اجدا نسی، اجدا پادری نہیں ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਡੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤੇਲ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, اور کئی نمک کروائی جاندے نے. جی نمک مسا کرا لو. یہ کڑا نمک ہے بھائی؟ اے جی مسا شدہ نمک ہے. یہاں پر اس نے نہ تیل لگایا ان ہڈیوں کو، نہ پانی لگایا، ان کے ساتھ کلام کیا ہے. آمین. کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے. خدا اسے کہتا ہے جا اس جگہ پر چلا جا جہاں پر ہڈیاں ہیں، اور پتہ نہیں کب کب کی ہڈیاں ہیں، کب سے خشک ہو چکی ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ مرے ہوئے لوگ ہیں. آپ جب قبرستانوں میں جاتے ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے پرانے مردوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ قبرستان میں ہوتی ہیں. بالکل وہی سین تھا. اس نے ان پر پانی نہیں انڈیلا، نہ ان کے اوپر تیل انڈیلا، ان کے ساتھ کلام کیا ہے. اور آج خادموں کے لیے، جو لوگوں کے لیے صرف دعا کرتے ہیں نا، کلام نہیں کرتے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ جب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کلام لازمی کریں. صرف دعا ہی نہیں کرنی. تو کئی لوگ آندے نے کہنے جی دعا کر دو ہی جانا نیرا ہون دیا ہے. آپ ان لوگوں کو بتایا کریں کہ کلام سنے بغیر معجزہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر، بول دیں، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا، چمڑا آ گیا، نسیں ان کو مل گئی، زندگی وجود میں آ گئی، کیونکہ خدا کے نبی نے ان کے ساتھ کلام کیا. خدا آپ کی باتوں میں نہیں بلکہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تسی کئی بار جذباتی ہو کے کئی کام کر جاندے ہو نا، لے پھر ویکھی میرا خدا تینوں دسے گا. جے تے خدا نے گل کی پھر تے ٹھیک ہے، تے جے تسی اپنے کولوں کوئی گل کہی جا رہے وہ پوری کوئی نہیں ہونی. کئی لوکی اس طرح بھی جذباتی گلاں کر دیں، لے پھر تینوں میرا رب ہی پوچھے گا. کیوں پوچھے گا بھائی؟ تینوں انہیں بھیجیا سی. ہاں اگر اس نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ اس کی مرضی سے کلام کر رہے ہیں، اگر اس کی طرف سے کلام آپ کو ملا ہے تو پھر یقیناً وہ پورا ہوگا. اور اگر وہ بات اپنے جذباتی ہو کر کی ہے، اپنے طور پر کی ہے، تو پھر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی آواز کو سنیں. دنیا میں بڑے بڑے جو خادم ہیں جیسے ڈاکٹر بلی گراہم ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جب ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو ان کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ریڈ یور بائبل ایوری ڈے. ہر روز اپنی بائبل پڑھو، خدا کا کلام پڑھو، یہ کامیابی ہے. انہوں نے فلمی ڈائلاگ نہیں یاد کیے، انہوں نے اور چیزیں نہیں یاد کی.
انہوں نے کلام یاد کیا. اور جن لوگوں نے کلام کو یاد کیا ہے، یاد رکھا ہے، کلام کو دل میں لے لیا ہے، وہ اس بچے کی طرح ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. آئیں جھکیں.